بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس تذکرے کا واقعہ یوں کیا: اور ہم نے موسیٰ کو وحی نازل کی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعونیوں نے شہروں میں اپنے ہر کارے روانہ کر دیے اور کہا کہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے اور ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ان سے بڑی جماعت ہیں اور چوکنا رہنے والے ہیں۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کر جب بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نکلا تو اس کے لشکر میں 1,00,000 ترمشقی گھوڑے تھے اور لشکر کی تعداد 16,00,000 سے بھی زیادہ تھی، اور بنی اسرائیل کی تعداد بچوں کے علاوہ 6,00,000 کے قریب تھی۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کر سورج نکلتے ہی بنی اسرائیل سے جا ملا اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ اب لڑائی اور جنگ کے سوا کوئی صورت نہ دکھائی دی، اور خوف و ہراس کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم پکڑ لیے گئے، کیونکہ ان کے آگے سمندر تھا اور ان میں غوطہ زن ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن کسی میں اس کی طاقت قدرت نہیں تھی۔ ان کے دائیں بائیں دونوں طرف سے اونچے اونچے پہاڑ تھے جنہیں سر کرنا ممکن نہ تھا، اور فرعون اپنے ساز و سامان اور لشکر کے ساتھ آگے کھڑا تھا۔ بنی اسرائیل خوف اور دہشت کی حالت میں تھے، کیونکہ وہ اس کی حکومت میں بہت ذلت اور رسوائی اور اس کا مکر و فریب برداشت کر چکے تھے۔ اب انہوں نے بے بسی کی حالت میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز ایسی بات نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اب لشکر کے پیچھے تھے۔ فرعون اور اس کے لشکر پورے غیظ و غضب کے ساتھ بہت قریب پہنچ گئے، انہیں آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل حلقوں تک پہنچ گئے۔ تو اوپر والے عرش کریم کے رب نے موسیٰ کلیم کی طرف وحی نازل کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری تو وہ پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ سمندر میں 12 راستے بن گئے اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے سمندر کا پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھم کی ہواؤں کو حکم دیا تو انہوں نے سمندر کی کیچڑ کو خشک کر دیا اور راستے بالکل صاف ہو گئے، یہاں تک کہ جانوروں کے کھروں کو بھی مٹی نہ لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر ان راستوں میں سے گزر جائیں۔ بنی اسرائیل فوراً ان راستوں پر اترے اور حیران کن منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اس سے ایمان والوں کے دل رہنمائی پاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے سمندر عبور کر لیا اور فرعون کے لشکر کا اگلا حصہ سمندر تک پہنچ چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارنے کا ارادہ کیا تھا کہ سمندر کے راستے ختم ہو جائیں اور فرعون اور اس کے لشکریوں کو ان تک پہنچنے کی ہمت نہ ہو، لیکن اللہ ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا کہ سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو اسی حال پر چھوڑ دیا تو فرعون سمندر کے پاس پہنچا اور اس نے اس حالت کا مشاہدہ کیا تو وہ اس عظیم منظر سے دہشت زدہ ہوا، اور پہلے کئی مواقع کی طرح اسے اس بار بھی یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ
خوف زدہ ہو کر آگے نہ بڑھا، لیکن اب اس حالت میں پشیمانی فائدہ مند نہ تھی۔ پھر بھی اس نے اپنے لشکریوں کے سامنے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے کافر نفس اور اس کی گندی فطرت نے اسے اپنے پیروکاروں کو یہ کہنے پر ابھارا کہ دیکھو سمندر میرے لیے کیسے سکڑ گیا ہے، تاکہ میں اپنے بھگوڑے غلاموں کو پکڑ لوں جو میری اطاعت اور میرے مالک سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرح فرعون کا گھوڑا تیزی سے آگے کی طرف بڑھا اور لشکر بھی تیزی سے فرعون کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب وہ تمام لوگ سمندر میں پہنچ گئے اور ان کا اگلا شخص سمندر سے باہر نکلنے کے قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ کی طرف وحی نازل کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو وہ پہلے کی طرح ہو کر موجیں مارنے لگا اور فرعونیوں میں سے ایک انسان بھی نہ بچ سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور موسیٰ اور اس کے ساتھیوں والوں کو تو بچا لیا اور پھر دوسروں کو ڈبویا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔